ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک یتیم جوان شکایت لیے حاضر خدمت ہوا۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں اپنی کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کر رہا تھا کہ میرے ہمسائے کی کھجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ اپنے وہ کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کر دیا تو میں نے اس کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر ڈالی۔ میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلا بھیجا۔ ہمسایہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی شکایت سنائی، جسے اس نے تسلیم کیا کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم اپنی کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو، یا اس درخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دہرایا، کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی وصول کر لو اور تمہیں جنت میں بھی ایک عظیم الشان کھجور کا درخت ملے گا جس کے سائے کی طوالت میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ دنیا کے ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم تھی جس کو سن کر مجلس میں موجود سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دنگ رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسے عظیم الشان درخت کا مالک ہو، کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا۔ مگر وائے قسمت کہ دنیاوی مال و متاع کی لالچ اور طمع آڑے آ گئی اور اس شخص نے اپنا کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔ مجلس میں موجود ایک صحابی ابو دحداح آگے بڑھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا مجھے جنت کا وہ درخت ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، تمہیں وہ درخت ملے گا۔ ابو دحداح اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس سے پوچھا، میرے کھجوروں کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً جواب دیا، جی کیوں نہیں، مدینے کا کون سا ایسا شخص ہے جو ابو دحداح کے 600 کھجوروں کے باغ کو نہ جانتا ہو؟ ایسا باغ جس کے اندر ہی ایک محل تعمیر کیا گیا ہے۔ باغ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں اور باغ کے ارد گرد تعمیر خوبصورت اور نمایاں دیوار دور سے ہی نظر آتی ہے۔ مدینہ کے سارے تاجر تیرے باغ کی اعلیٰ اقسام کی کھجوروں کو کھانے اور خریدنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ابو دحداح نے اس شخص کی بات کو مکمل ہونے پر کہا، تو پھر کیا تم اپنے اس کھجور کے ایک درخت کو میرے سارے باغ، محل، کنویں اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ اس شخص نے غیر یقینی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک کھجور کے بدلے میں اسے ابو دحداح کے 600 کھجوروں کے باغ کا قبضہ بھی مل پائے گا کہ نہیں؟ معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ کرام نے گواہی دی اور معاملہ طے پا گیا۔ ابو دحداح نے خشوع سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ ابو دحداح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ ہوئے۔ آپ نے اپنی بات کو
مکمل کرتی ہو۔ جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت، محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا، تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ رب العزت جود و کرم میں بے مثال ہے، اور انہوں نے تجھے جنت میں کھجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں کہ کثرت کی بنا پر جن کے درختوں کی گنتی بھی نہیں گنی جا سکتی۔ ابو دحداح، میں تجھے پھل سے لدی ہوئی درختوں کی کس قدر تعریف بیان کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بات کو اس قدر دہراتے رہے کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ حسرت کرنے لگا، اے کاش وہ ابو دحداح ہوتے۔ ابو دحداح وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر کو لوٹے تو خوشی کو چھپا نہ پا رہے تھے۔ گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے چار دیواری سمیت یہ باغ، محل اور کنواں بیچ دیا ہے۔ بیوی اپنے خاوند کی کاروباری خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا، ابو دحداح کتنے میں بیچا ہے یہ سب کچھ؟ ابو دحداح نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایسے ایک درخت میں بیچا ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے۔ ابو دحداح کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، ابو دحداح تو نے منافع کا سودا کیا ہے، ابو دحداح تو نے منافع کا سودا کیا ہے۔ دنیا کی قربانی کے بدلے میں آخرت کی بھلائی، یا دنیا میں اٹھائی گئی تھوڑی سی مشقت کے بدلے آخرت کی راحت، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے، آمین ثم آمین۔